बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आकिब तारिक, आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ में मौजूद है, जहाँ पे यौम विलादत की तकरीब का आगाज़ किया गया, जिनकी ज़ेर सदारत पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती साहब, जो कि आस्ताना आलिया के सज्जाद नशीन हैं, इन विलादत के बारे में ख़ास गुफ्तगू करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक बात कही जाती है कि जी दिन मनाना, या लेकिन ये कुरान मजीद में भी वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास के दिन जो हैं ये लौट पलट कर लोगों में आते हैं। दूसरी कुरान मजीद से इसकी दलील ये है कि शब कदर जो है वो हर साल आती है, और जिस तरह कुरान मजीद में इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र कि ये वो किताब बरहक है जिसको एक कदर वाली रात में नाज़िल किया गया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और ये इस वजह से ये 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, अच्छी है। और इसकी जो तनज़्ज़ुलुल मलाइका, इसमें फ़रिश्ते वर रूह और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अब सलामती का अपने अल्लाह के यहाँ से हर हुक्म लेकर नाज़िल होते हैं, कि जो कैफियत कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त थी वही ये इस वक्त भी हुई। अब इसमें यह है कि हमारे यहाँ भी इन अय्याम को मनाना, अब देखा जाए तो बेशुमार ऐसे अय्याम हैं कि जिनको मनाया जाता है, ज़ाती सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी, कि इज्तिमा में जो हमारे मुश्तरकात में बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में आमद का दिन, अब ये शब कदर, रमज़ान का आखिरी अशरा, उस अशरे की ताक रातें, तो ये चीज़ें इसमें। और एक दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो कुरान मजीद का इरशाद है कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते रहो तुम्हें मज़ीद मिलता रहेगा। किसी नेमत का हसूल जो है ये उसका करम और उसकी अता है, उसको याद करना ये उसके शुक्र की बात है। और जब जब उसका शुक्र अदा करेंगे तो यकीनन वो नेमतें मज़ीद अदा करता रहेगा। ये जो दिन मनाना, सालगिरह मनाना या और दिन मनाना, ये यकीनन एक इस अंदाज में कि मसलन मैं अगर ये आज की कि मेरे वालिद गिरामी की, हमारे शेख व मुर्शद की आज सालगिरह, एक्चुअल दिन तो कल का है 4 अक्टूबर का, तो चूँकि आज एक छुट्टी की वजह से हमने थोड़ा सा इसको आगे कर लिया, तो ये उस शय का एक शुक्र मनाने की बात कि इकट्ठे हुए, आपस में गपशप की, को केक काटा, को केक खाया, को खाना खाया, खुशबाश रहे, खुश ही गपियाँ की, तो ये यकीनन उसकी बारगाह में एक शुक्र की बात है। और जब शुक्र, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि वो मज़ीद अता करता रहेगा। और इसके साथ ये बात भी है कि वलइन कफ़र तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम कुफ़र करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो ये शय इसमें कि बार इलाहा हमें अपने शुक्र गुज़ारों में शामिल रख, अपने नेक लोगों में शामिल रख, अपने इबादत गुज़ारों में शामिल रख, और यकीनन जो नेमतें उसकी, उनका वरूद तो होता रहता है, और मालिक इन नेमतों को हमेशा हम पर आसानियाँ फरमाता रहे इंशाअल्लाह। दूसरा मेरा सवाल है आपसे पीर साहब, ये है कि जैसा कि पीछे उर्स मुबारक गुजरा दाता साहब का, तो महकमा औकाफ की तरफ से बड़ा वो मसला क्रिएट किया गया, वहाँ पे जो बदतमीज़ी की गई, उसके बाद वो महकमा औकाफ ने बोला कि ये जो ना कि मसला कोई नहीं है, मसला क्लियर कर दिया गया। इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, मामला ये है कि औकाफ के मामलात ये यकीनन ये कभी भी इस काबिल नहीं रहे कि जिनको काबिल सताइश कहा जाए, और इस तरह इस दफ़ा तो एक हद ही गुज़री है। शायद ये अब इसको ये बात भी कही जाए कि मैं मसलन अपने तजर्बे के हवाले से भी कि पिछले सालों में कि औकाफ का काम सिर्फ यह है कि दावतनामे दे दिए, लोग पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, उनको मुशक्क़तें, दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती, उनके लिए आसानियां होती हैं, नहीं होती, इससे गरज कोई नहीं है उन्हें ये। और ये हमेशा से, अब इसमें इस दफ़ा जो एक बदनज़मी, बदतमीज़ी, बद अखलाक़ी
پہلی مجلس سے لے کر آخری مجلس تک رہی، کیا یہ پہلے سے سد باب نہیں تھا ہو سکتا ان چیزوں کا؟ مثلا شکر الحمدللہ ہمارے ہاں تقاریب ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں ہر شے کو یقیناً ہم یہ کہیں کہ 100% نہیں ہوتی، لیکن ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہاں بہتر کرنے سے کوئی ایک معاملے کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے؟ کوئی یہ کہ مشائخ اب داتا حضور کی بارگاہ ہے، کہ داتا حضور کی بارگاہ وہ کہ خواجہ غریب نواز کا اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز نے یہاں چلہ فرمایا، اور ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، کہ یہ وہ ذات برحق ہیں کہ جن کے ہاں کوئی کامل آیا تو اس کو بھی خیر ملی، کوئی نکمہ آیا اس کو بھی خیر ملی۔ جہاں بے شمار اولیاء اللہ نے اس انداز، اور بابا فرید کا اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز کے حوالے سے کہ آپ کا ٹبہ جو ہے 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم بھی فاصلہ بنتا ہوگا، اور یہ روایت ہے کہ گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل حاضری کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت غوث بہاؤلق زکریا کا کون سی ذاتیں ہیں جنہوں نے یہاں حاضریاں نہیں دی؟ اور یقیناً یہ سب کے لیے ایک خیر کا دروازہ ہے، اور اس میں تو یہ کہوں گا کہ اوقاف انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اپنے رویوں سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں مت آؤ، کہ جس طریقے اور جس انداز میں اب مشائخ کا یہ کہ وہاں آنا، یہ یقیناً اور دعوت دی جاتی ہے، لیکن کبھی کسی کے لیے یہ نہیں ہوا کہ اگر کوئی عمر رسیدہ ہے، کوئی تکلیف ہے چلنے میں، کم اب عمر کے ساتھ ہوتی ہیں، کہ ان کو کم از کم کو پراپر طریقے سے کوئی ایون یہ کہ ریسیو ہی کر لے کوئی آ کے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بدتمیزیاں اور بد تہذیبیاں یہ ایک مدت سے چلی آ رہی ہیں، اور اس دفعہ تو انتہا ہوئی ہے، یعنی کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جس میں بدتمیزی نہیں ہوئی، سوائے ایک کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ ان کے لوگ تھے، تو اس کے ساتھ کسی کو بدتمیزی کی جرت نہیں ہوئی، ورنہ یہ بھی ہوا کہ جوتا بھی پھینکا گیا ہے۔ دیکھیں نا کہ داتا حضور میں جوتا لانا بہت بڑی ہے، کہ کس طرح آیا جوتا؟ بہت بڑی ظاہر ہے کہ یہ خرابیاں ہیں، اور اس کو اب میں ایک بات اور بھی کہوں گا، میں داتا حضور کی کمیٹی کا جو امور مذہبیہ کمیٹی اس کا ممبر بھی ہوں، لیکن یہ بھی بیکار ہے، بالکل کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ اور شاید مجھے اب دوسرا تیسرا سال ہے تو یہ ایک بیکار سی بالکل شے بنی ہوئی ہے کہ کسی کو ممبرز میں سے کسی کو کسی تقریب میں، کسی معاملے میں، کسی انتظام کے معاملے میں شامل ہی نہیں کیا جاتا، کہ اب وہاں 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنا طے کر کے کہ یہ ایسے لوگوں کو بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ جن کے اس بارے میں تجربات ہیں، یا اب بے شمار خانقاہیں ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، تو ان کو انتظام میں شامل کرنا چاہیے، ان سے رائے لے لینی چاہیے پہلے کہ اس کو کس طرح سے۔ اور ایک ہم نے الحمدللہ ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے ہر عرس کے موقع پر اس عرس کے بعد ایک باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں، اور اس میں یہ شاید دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا کیا کمیاں رہ گئی، ان کو کس طرح سے، یقیناً 100% نہیں ہو سکتا، لیکن بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، وہاں تو یہ کوشش بھی نہیں ہے۔ اور اوقاف تو یعنی میں ایک اور بات کہوں گا کہ جب اوقاف کا بل آیا ہے اس وقت ایک یہ اعتراض تھا یا یہ شکایت تھی کہ جو آمدنی ہے مزارات کی وہ جو گدی نشین ہے یا مجاورین ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ اب کیا ہے یہ مثلاً پچھلے سال کی آڈٹ رپورٹ جو ہے کہ 98.5% جو اوقاف کی آمدنی ہے وہ انتظامی اخراجات پر خرچ ہو رہی ہے، تو کیا صرف 1.5% ان مزارات کے لیے یا ان مزارات پر آنے والے زائرین کے لیے رہ گیا؟ اور اعتراض ان کا یہی تھا کہ جی یہ پیسہ جو ہے، جو آمدن ہے، یہ اسی پر لگنی چاہیے۔ اور یہ شے دیکھی جائے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جب یہ الحمدللہ ہمارے ہاں ذاتی تصرف میں ہے، ہمارے ہاں تعلیم کا انتظام بھی ہے، ہمارے ہاں
طبی سہولیات کا انتظام بھی ہے، ڈسپینسریاں ہیں یہاں بھی، اور کوالیفائڈ ڈاکٹر ہر جگہ، لنگر الحمدللہ دوپہر اور رات، پھر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رہائش کا بندوبست بھی، یعنی جو ممکن حد تک سہولیات ہو سکتی ہیں شکر الحمدللہ یہ کرتے ہیں کہ داتا حضور کی درگاہ، داتا حضور کی ذات تقریباً 1000 سال، تو لوگ آج بھی دن رات کشاں وہاں پہنچتے ہیں، تو یہ اس کا، یہ بندے کی کوئی کاریگری نہیں ہے، یہ اس کا انعام ہے، اور یقیناً یہ انعام اس کا کہ انہوں نے جو اپنی زندگیاں گزاری، اور اس میں میں بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کا ہے کہ فقیر فرید الدین مسعود نے 40 سال اس طرح سے بسر کیے ہیں کہ اپنے اللہ کے احکامات میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آنے دی، اور اب کیفیت یہ ہے کہ میں طلب کرتا ہوں اور وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ان ذاتوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے خاندان چھوڑے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑے، اپنے مال و دولت چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاطر وہ انہوں نے سفر کیے، انجانے مقامات پر گئے، اور یقیناً اس مالک تعالیٰ نے ان کی اس کاوش کو قبول کیا اور اپنے مقبولان میں شامل کیا، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا، اور جن کو اس نے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیا تو 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی داتا حضور کے نعرے لگتے ہیں، گنج بخش کے نعرے لگتے ہیں، آج بھی معین الدین کے نعرے لگتے ہیں، آج بھی فرید الدین کے نعرے لگتے ہیں، آج بھی غوث بہولک زکریا ملتانی کے نعرے لگتے ہیں، یہ سارے، اور یہ نعرے لگنا یہ یقیناً اس کی پسندیدگی کی، اس کی قبولیت کی بات ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ۔